पाकिस्तान के लेजिस्लेशन के अपर हाउस सेनेट में लेके गया, फिर इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जिसको उस वक्त के ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कैप्टन जनरल रिटायर्ड अली हाजी साहब जेल जा रहे थे, हमने 45 दिन ये सारी गुफ्तगू उनके साथ भी गई है, बहुत सारे मामला में भी हुए, लेकिन ये इसके क्रेडिट होता मिल जाता है। इसी सारी सूरत हाल को जो आपने तो रोज में नेशनल मीडिया में देखी, इसको रिजॉल्व करने के लिए कल जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मौजूदा हुकूमत में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी मेंबरान हैं, उन्हें सदर हाउस बुलाया, उनसे अहवाल लिया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ खसूसी तौर पर। उन्होंने कहा कि मैं वफाकी हुकूमत से बात करता हूँ और अगर कोई वहाँ पे बजटरी चीज़ है भी है तो हम इनसे भी बिजली खराब करने को तैयार है, लेकिन कश्मीरी और हमसे अपनी मोहब्बत को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। जिस वक्त ये सिचुएशन इवॉल्व हुई, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर से मुझे रात को फोन किया, मुकम्मल इज़हार यकजहती किया और उन्होंने ये यकीन दिलाया कि अगले 24-48 घंटे में सारे स्टेक होल्डर इस्लामाबाद बैठेंगे और इस मसले को रिजॉल्व कर लेंगे, आप इसको कंस्ट्रेंट के साथ आगे लेके चलें। की जदोजहद की रंग लाई, सियासत में जिसका जो क्रेडिट होता है उसको देना चाहिए। हमने उनके एहतजाज को अपनी कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल किया, इसको नेगेटिविटी के जुमरे में नहीं लेके गए। हुकूमत का ना तो अपना जाती मोटिव है, कोशिश है एक करप्शन फ्री गवर्नेंस की जाए, इंसान से खुदा होती भी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मामले को इंतहाई केयरफुली टैकल किया गया है। इसमें जिस हद तक मुमकिन कलेक्टिव विजडम में बात किया जा सकता था, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा सकती थी, वो की गई है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये बात कहना 100% अर्थ है कि इन मामलात को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और फौज के सरबराह उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी ली और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स ने एक बात पर इत्तेफाक किया कि पाकिस्तान को जिस हद तक भी मुमकिन है अपने अखराजात में हम कमी लाएंगे, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए जो भी उनका एहतजाज है उसको उनके हक में उसको तस्लीम करते हुए उनके मुतालबात को दूर करने के लिए जो रकम है वो फराहम कर दी गई है। क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट जो थे ये फेडरल से गवर्नमेंट से मुतालिक थे। आटा हम वास्तव से लेते हैं, गंदम और जो बिजली के अंदराज हैं वो बिजली वो पानी और सेंट्रल पावर प्रोजेक्ट कंपनी तय करती है, उसका एक मैकेनिज्म अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ है, पूरी निज़ाम के तहत वो चल रहा है। जब ये नीलम जैन का वायदा अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इसका तय हो जाएगा। वाटर यूज चार्जेस के हवाले से और बिजली के टैरिफ के हवाले से एक मुस्तकिल मैकेनिज्म पर भी काम हो रहा है। लेकिन ये जो आज का नोटिफिकेशन है ये आज़ाद कश्मीर में फिर 4 लागू कर दिया गया है। अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक 9 बिलियन की खतीर रकम सेव की गई है, जबकि पिछले जब से मैंने मेरी पैदाइश के बाद जब से मैंने होश संभाला है आज़ाद कश्मीर में सेविंग करके कभी किसी हुकूमत ने कोई एंडोमेंट फंड कायम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने एंडोमेंट फंड कायम किया, उस एंडोमेंट फंड का अकाउंट खुला, उस अकाउंट में 101 से पैसे ट्रांसफर हुए
اور اس سوشل ویلفیئر پروٹیکشن ٹرسٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا کام یہ ہے کہ وہ اگلے آنے والے چند دنوں میں بیوہ، طلاق یافتہ، یتیم، ٹرانسجینڈر یعنی وہ جسمانی معذور اور ایلڈرلی، ان 6 کیٹیگریز میں اس قانون میں ایک شک رکھ دی گئی ہے کہ ان 6 کیٹیگریز میں اگر کوئی جعلی شناخت کرے گا، چاہے وہ کوئی ایم ایل اے ہے، چاہے وہ کوئی کونسلر ہے، چاہے کوئی بھی مسلم یا گزٹڈ نمائندہ ہے، گزٹڈ افسر ہے، اس کی 6 ماہ سے 3 سال تک قید کی سزا ہے۔ جو پھر بھی آزاد کشمیر اسمبلی نے قانون پاس کر دیا، اب یہ آزاد کشمیر کے قوانین کا حصہ ہے، ایکٹ کا حصہ ہے۔ تو الحمدللہ جہاں تک یہ کتابی جملہ ہے کہ جی آزاد کشمیر میں ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر یا مراد، جو موجودہ حکومت ہے نہ اس کا وزیر اعظم کسی مراد یافتہ طبقے سے ہے، اور حکومت کی جو کابینہ ہے اس کے جو کیلکولیٹڈ فگرز ہیں وہ ابھی پری بجٹ کانفرنس شروع ہوں گی۔ ہم آپ کو اپنے پورے سال کے جو گزرا کے اخراجات ہیں اور جو وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات ہیں، کھانے پکانے سے لے کر تنخواہ پہ لے کر ٹی اے ڈی اے سے لے کر، اور ایک بات آپ سارے جانتے ہیں کہ جس دن میں نے اقتدار سنبھالا تھا تو میں نے اقتدار سنبھالتے ہی پہلا جو حکم جاری کیا تھا وہ اپنی سوابدید ختم کر دی تھی۔ نو ڈسکریشن، نو انٹرٹینمنٹ، پبلک کے ٹیکسز کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ اسی دن ختم کر دیا گیا تھا۔ لیکن میں چونکہ اعلانات نہیں کرتا، مجھ پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ آپ کا میڈیا بڑا کمزور ہے، لیکن میں جب بھی آپ کے سامنے آیا میں نے ہمیشہ ایک گزارش کی کہ اعلانات جو ہیں وہ اب سیاسی قیادت کے منہ سے جچتے نہیں ہیں، کیونکہ لوگوں کا یقین اور اعتبار اٹھ رہا ہے۔ آپ کا فعل اتنا مضبوط ہونا چاہیے، جب آپ کام کر لیں اس کا جو ہے وہ امپیکٹ پبلک تک جائے گا۔ آپ چاہے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ نہ بھی آئیں، جب جس کو ریلیز ملے گا، جس طرح آج آٹا سستا ہو گیا، بجلی سستی ہو گئی، کل آزاد کشمیر کا ہر شہری دعائیں دے گا کہ جس نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے۔ لوگ اس وقت مہنگائی سے سخت مجبور ہیں، ایک جائز عوامی مطالبہ جو ہے وفاق پاکستان نے، حکومت پاکستان نے قبول کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے انتہائی صاحب آپ ایک جاگیردہ شخصیت ہیں، جو اس وقت صورتحال چلتی آئی، آپ کو کیوں کر اس بات کا ادراک نہیں ہو سکا جو حالات کی سنگینی ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اور دوسری جگہ اگر اس پر روشنی ڈال دیجیے کہ مجموعی طور پر آپ کو وہاں پر جو گندم ہے وہ کتنی ریکوائر سالانہ رہی ہے، اور اب تک آپ نے کتنی وہاں پر آپ نے لی ہے؟ اور جو تیسرا چھوٹا سا یہ سوال کرتا رہوں تو پھر میں سارا دن یہی کام کروں، پھر وزارت عظمیٰ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ میں مزدور آدمی ہوں، قلم کا بھی مزدور ہوں اور سیاسی مزدور ہوں، اپنی مزدوری پوری کرتا ہوں، اس کے بعد مزید کوئی کام کرتا ہوں۔ مجھے اس کا ادراک تھا، اگر ادراک نہیں تھا تو میں نے 1 سال قبل 15 کا رکنی کابینہ کمیٹی کیوں بنائی؟ پھر میں نے اس ایکشن کمیٹی سے بارہا مذاکرات کیے اور انہوں نے خود اس بات کا ادراک کیا کہ جی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یہ تو میرے پاس جو ان کی ویڈیوز میں یہ جملے آپ سن لیں۔ گزارش کیا ہے کہ جو آئینی عہدے پر فائز شخصیت ہے وہ احتجاجاً کوئی بات نہیں کر سکتی، اس نے قانون کے آئین کے دائرے میں رہ کے آزاد کشمیر کے حقوق، عوام کے حقوق کی جدوجہد کرنی ہے۔ جو فری لانسر میرے دوست ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی ہے، وہ جو بیانیہ چاہے بیان کر لیں، لیکن میں کوئی ایسا جملہ بولنے سے نظریاتی طور پر، ذاتی طور پر قاصر ہوں کہ جو پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو کمزور کرے۔ یہ میرا پرابلم ہے، میں آباؤ اجداد سے نظریہ لا کے پاکستان کا دائی ہوں، آج بھی ہوں، بدتر دام تک ہوں گا، میری اجداد سے انشاءاللہ لیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ میرے پیرامیٹر بڑے کلوز ہیں، لیکن اگر آپ نے کام کرنا ہے، آپ کی نیت ٹھیک ہے، تو نتیجہ جو ہے اگر وہ اللہ کے فضل و کرم سے درست نکل آئے تو پھر پچھلی ساری کیفیت یوٹیلائز ہو جاتی ہے۔ اگلا بات آپ نے کیا پوچھی تھی؟ دوسرا ساتھ نہیں تھے۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ میں جب بھی پریس میں آیا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا کہ دوسرا ساتھ نہ ہو؟ کون سے رستے پر؟ یہ آپ کا سوال میں لیتا ہوں۔ اچھا، گزارش کیا ہے کہ کسی ایک وزیر نے حکومت کی پالیسی پہ کوئی تنقیدی جملہ، میں کئی دفعہ کہہ بیٹھا ہوں یہ بڑی خوبصورت حکومت ہے، یہ اتحادی حکومت ہے، یہ وہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، یہ حکومت بھی ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ اپوزیشن بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں جو لوگ پیپلز پارٹی کے آ رہے ہیں یا نون کے آ رہے ہیں یا باورڈ بلاک کے آ رہے ہیں،
वहाँ वो अपोजिशन में भी हैं और जो जीते हैं वो जीते हुए भी हैं। तो जो हुकूमत है वो तो मुंतखब अफराद पे ही है। जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो पार्टियों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन इस हुकूमत का खासा ये है कि यहाँ कलेक्टिव विजडम के अलावा कोई गुफ्तगू होती नहीं है। जो ये एक्शन कमेटीज थी इनसे मुज़ाकरात कौन कर रहे थे? जनाब फैसल राठौर उस पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नुमाइंदगी कर रहे थे, ये उसके चेयरमैन थे। 16 रुकनी जो कैबिनेट थी उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के दोस्त भी थे, मुस्लिम लीग नून के भी थे और पीपल्स पार्टी के भी थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उनकी एंगेजमेंट में फर्क डाला है। 3 लाख टन जो है हमें कोटा मिल रहा है और जब ये गवर्नमेंट में आया था तो इस 3 लाख टन के ऊपर पूरे आजाद कश्मीर में मुजाहिरे थे कि आटा नहीं मिलता, क्योंकि गंदम माफिया इतना ताकतवर हो चुका था कि सारा आटा स्मगल हो जाता था। जब हमने उसके लीकेजेस बंद किए, सजा के तस्वर को मजबूर किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई 3 लाख टन कोई इजाफा नहीं है उसमें, सिर्फ उसमें चोरी रोक दी है, उसमें जो 2 नंबरी थी वो रोक दी है। तो यही 3 लाख टन जो है आजाद कश्मीर की आवाम की जरूरियात पूरी कर रहा है। मुझे मजीद सकती है पिछले साल में पहला सर जो 5 रुपए यूनिट इस वक्त मुकर्रर किया गया है, वो 5 रुपए यूनिट जो कैपेसिटी चार्जेस लगते थे आजाद कश्मीर गवर्नमेंट में फेडरल की हमारी बात की थी, वो ये कह रहे थे कि जो जनरेशन कास्ट है 2.5 टाइम पर यूनिट, वो हमारा एग्रीमेंट जो बाकी सूबों के साथ था उसी के वही एग्रीमेंट हमारा गवर्नमेंट आजाद कश्मीर के साथ चल रहा है। लेकिन कैपेसिटी चार्जेस जो टैक्सीज है वो आजाद कश्मीर गवर्नमेंट मामले अखराजात पूरे करती है। इसमें थोड़ा सा ये क्लियर करते हैं कि अभी तो नोटिफिकेशन हो गया अपनी सबके लिए, तो इसमें आजाद कश्मीर का हिस्सा कितना है? 5 रुपए पर यूनिट रहेगा या इसमें टैक्स लगा है? आपका जॉइंट भाई जो बताया जा उनके बारे में क्या कहना है? वो भी ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका जवाब शुगर कोटेड है, क्योंकि इसका ओरिजिनल जवाब है बगैर शुगर कोट के वो खुदा के लिए दुरुस्त नहीं है। शुगर कोटेड जवाब इसका क्या है कि आजाद कश्मीर में कुव्वत खरीद पर अब जो कुव्वत खरीद की तशरीह है ना, ये गलत फलसफा है। कुव्वत खरीद क्या है कि नीलम जेलम से जो बिजली बन रही है वो कीमत खरीद उसकी क्या है? कीमत खरीद किसने तय करनी है? वो तय करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो नीलम जेलम कंपनी से खरीद रही है और जो नीलम जेलम कंपनी को वापदा रन कर रहा है और मंगला डैम की वापदा रन कर रहा है। और ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसमें जब एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस डाले जाए तो ये तो उससे भी कम है। ये जो आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिन इंदराज की मंजूरी दी है, ये पूरी दुनिया में मैं चैलेंज करता हूँ पूरे हिंदुस्तान को, मोदी के फरिश्तों को भी, कि इस रेट पर वो हिंदुस्तान में या मकबूजा कश्मीर में बिजली बेच के दिखा दे। इसके 100वें हिस्से के करीब भी हिंदुस्तान में बिजली नहीं बिक सकती। ये वो रिश्ता है नजरिया पाकिस्तान का कि ना यहाँ पे कोई देखा गया कि जनाब कोई मेरिट है, यहाँ पे सिर्फ वो मोहब्बत और वो जज्बा देखा गया और पूरी फेडरल कैबिनेट और स्टेक होल्डर्स ने 1 सेकंड से पहले ये फैसला किया कि निकाल दिया जाए। ये कभी नहीं होता, ये सिर्फ मोहब्बत और वफा का वो रिश्ता है, वो ओनरशिप है जो इस तरह के फैसले करवाती है। इसकी कोई मंतक या अकल या दलील नहीं है। जी नेक्स्ट सवाल। ये बकाया जात के हवाले से एक तो हुकूमत ने पहले कह दिया था कि जितने महीने के बकाया जात है किस्तों में दे दें,
جو نہیں دینے کے قابل. اب جب آپ نے پورا حقی گزار دیا ہے تو وہ جو تم ہے اس کے اوپر کیا بحث کرنی ہے آپ کو؟ پرائم منسٹر صاحب یہ بتائیے آپ نے آپ کی کا شکریہ ادا کیا. ان سارا جو کام ہے وفاقی حکومت نے کیا کس لیول کے اوپر ان سے انگیجمنٹ تھی؟ یہاں سے تو رینجر چل پڑے تھے, وفاقی حکومت نے واپس بلایا تو انہوں نے کیسے آپ کو؟ دیکھیے میری گزارش نہیں, کشمیر میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے. ایمبیسی پہ مسلح افواج پاکستان کی شہادتوں کی داستانیں مسلسل رقم ہوتی چلی آ رہی. وہاں پہ امن و امان سے مسلح افواج پاکستان کا براہ راست تعلق ہے. اور کشمیر پالیسی کے بارے میں جتنی آپ نے گفتگو سنی 5/10/2019 کے بعد, اس کو دور کس نیریٹو نے کیا؟ مسلح افواج سربراہ کے اس یقین اور اس عزم نے کہ نہ کشمیر پہ کوئی سودا ہوا ہے اور نہ ہی یہ کسی ڈیفنس ڈاکٹرائن کا حصہ ہے. تو جس کا ڈیو کریڈٹ ہے اس کو دینے میں کیا امر مانے ہیں؟ تو دینا چاہیے. دیکھیے میری یاد سنیں کہ جو PTI آزاد کشمیر کے جو سربراہ ہیں, یہ پنجابی میں کہتے ہیں ہنیاں لائیاں کیونکہ یہ بربادی کی داستان میں براہ راست ان کے قلم کے دستخط شامل ہیں. اگر گورنمنٹس کی کنٹینیوٹی نہ ہو, یہاں اسمبلی میں کوئی سوال آیا تو اسمبلی ممبر ہے وہ ان کو ان کا آئینہ اسمبلی کے اندر میں دکھاؤں گا کہ یہ آپ نے کیا, وہ خود کوئی اور رہا ہے. اور جہاں تک مطالبہ ہے مستعفی ہونے کا, تو خواہشوں پہ اگر خبریں بننے لگ پڑے تو یہ دنیا بنا ہوگی. ایک سوال لے لو پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں. ایک سوال لے لو پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں. سبسڈی کے اوپر ترقی کر سکتی ہے اگر نہیں اس کو بادل کیا ہے. سیکنڈ, ریور کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود ہے, اگر اس کا پانی کا مسئلہ حل کر دیا جائے تو آزاد کشمیر کو بندوں سپلائی کرنے کے بعد پاکستان جواب پر کیا جا سکے, اس میں سے بھی دیکھیے آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا, ذرا توجہ جاؤں گا میں پلیز. دیکھیے سبسڈیز پر کوئی دنیا کی قوم زندہ نہیں رہ سکتی. یہ اگر آپ پرماننسی کر دیں گے تو یہ چیزیں مفروض ہونے کی طرف چلی جائیں گی. یہ انٹرم تو ہے ارینجمنٹ 5 سال 10 سال آپ کر لیں, لیکن آخر آپ کو اپنی گروتھ پروڈکشن بے روزگاری کو دور کرنا, پروڈکشن بڑھانی ہے. اب جو سوال آپ نے کیا کہ اگر اس ملک میں گورننس کی جاتی, یہاں سیاسی حادثات جنم نہ لیتے, تو جو آزاد کشمیر کا محدود سا بجٹ ہے اگر اس سے بددیانتی نکال دی جائے, صرف گورننس کی جائے, خود کی بھی ضرورت نہیں ہے, تو ودن 5 ایئرز آپ اس کو کسی بھی دنیا کے ویلفیئر اسٹیٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں. ان سے یہ بہتر ہو سکتا ہے. اب ہم نے پرابلم کیا کی, ایک نسل یا 2 نسل پیچھے چلے جائیں, جو آزاد کشمیر کی کچھ ساستہ اشرافیہ ہے, ان سے پوچھیں ان کے والدین کے کاروبار کیا تھے, یہ کن کی اولادیں ہیں, اور آج ان کی بیرون ملک اثاثے کیسے بنے. تو آپ کو آزاد کشمیر کی موجودہ بدحالی کا جو ہے ایک سوال کا جواب مل جائے گا. آپ کو آپ نے کہا کہ ان مسائل کا حل کیا, 2 حل ہے. ایک, آپ کے پاس واٹر بورڈ ہے, وہ واٹر بورڈ ہے جو آپ کے اس خطے کی تقدیر بدل دے گا. یہ گرین انرجی کی ہے. اگر آپ پیرس ایگریمنٹ کی بات کریں, $100 بلین کا فنڈ ہے گرین انرجی کے لیے. اگر ہم یہاں اگلے 10-15 سالوں میں 9600 میگا واٹ بجلی دے لیں, آپ کو پتا ہے تھرمل کی بجلی 100 سے اوپر بڑھ رہی ہے, اور یہ جو پانی سے پیدا ہونے والی بجلی ہے آج بھی 9 سے 11 روپے کے درمیان ہے.
یہ گیم چینجر ہے. پھر آزاد کشمیر کی خوبصورتی یہاں پہ اگر آپ ٹورزم کو ڈیولپ کر لیں, اور جو آپ نے گندم کی بات کی, اگر 2 سال 1 سال یا 2 سال میں آپ نے دیکھا کہ SIFC کس کا انیشیٹو تھا, یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا انیشیٹو تھا. انٹرم گورنمنٹ میں اس کی ابتدا ہوئی, 1 سال میں میریکل ہوا. آج گندم اتنی زیادہ پیدا ہو گیا کہ پنجاب میں خریدی نہیں جا رہی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے کام کرنا ہے, کسی کی نیت درست ہے تو وہ سامنے ہو جاتا ہے. ایک سال تو چلے بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں پولیس افسر جو شہید ہوئے فیملی کے حوالے سے گورنمنٹ کیا اقدامات؟ یہ جو آپ ٹیکسز کی گفتگو کر رہے ہیں نا, آج سے ٹیکسز موسم پر ماضی وفات پا گئے. ادھر بات دور سے گریز میں چلی گئی ہے, ٹیکسز کہاں سے آئی آپ کو؟ وہ مطالبہ تو اب رہ گیا نا. جب اس مطالبے سے آپ 100 قدم آگے چلے گئے. آپ بات کر رہے ہیں پرواز کی, یہ گاڑی چلی گئی یا دینا کراس کر گئی ہے, کس لیول کی ریلیف ہے یہ. اچھا, دوسری جو آپ گزارش کر رہے ہیں, جو ہمارا افسر شہید ہوا ہے, اب اس پہ میں کیا کہوں کہ ایسی خوبصورت جوانی نشید ادائی ہے, لیکن یہ میری کابینہ کا فیصلہ ہے کہ ہم اس شہید جوان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پہلی مرتبہ آزاد کشمیر میں اس شہید کے لیے 1 کروڑ روپیہ کیش ان کے پسماندگان کو ادا کریں گے. ان کو سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں, ان کی جرت کو بھی. اور میں نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے, اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا 24 اکتوبر کا دن ہے, یوم تاسیس جو ہے, اس پہ ہم انہیں ایوارڈ سے بھی دیں گے, نوازیں گے, جو ان کا رائٹ ہے ان کی فیملی کا, جو انہوں نے اپنی خون سے شہادت کے ذریعے حاصل کیا. جی آپ کا پیچھے تھا جی, PM صاحب بڑے ادب کے ساتھ ایک تو یہ کہ آپ کو دوسری مرتبہ آپ کی گورنمنٹ کو کرائسس کا شکار کرنے کی کوشش کی گئی, اور جو ہم ساتھی ہیں وہ مطلب یہ ہماری اس تجربے میں آپ کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں آپ کے اندر سے. اس مرتبہ بھی وہ کوشش یقیناً لوگوں کو یہ خاص طور پہ شاید آپ اس طوفان کے بعد شاید ڈیزائن آپ کو دینا پڑے, اور لوگ اس طرف جا رہے تھے, لیکن ایک بار پھر جس طرح آپ نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے بڑا رول پلے کیا ہے, لیکن اب تک بھی چینج کرائسس جس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو کچھ لوگوں نے واضح طور پر آپ کے اگینسٹ کے نام میں یہ ساری آپ کو ملبہ ڈالنے کی کوشش کی 1 روز پہلے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ الیکشن جو آپ کے ساتھ پوری طریقے سے ہے, تو آج تک آپ جو ہے اس کو ساتھ لے کے چلیں گے یا پھر ساتھ ہے آپ کے پیچھے ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو میں 2-3 گزارشات آپ کے سوال کے جواب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کیا, دیکھا ہوگا کہ اسمبلی میں نے متعدد دفعہ ذکر کیا, قلم کا اختیار مالک الملک کا عطا کرتا ہے. وہ مسبب الاسباب ہے. اسباب چاہے آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں مختلف علاقے میں, لیکن مسبب الاسباب کون ہے؟ جو خالق کائنات ہے. یہ تو مجھ جیسا بندہ جو پانی کا گلاس پیش کرنے سے عاجز ہے, وہ آدمی وزارت عظمیٰ کے منصب پر 1 ٹیڈی پیسہ خرچ کیے بغیر جا کے بیٹھ جائے, تو پھر اس نے وہی کرنا ہے نا جس کی وجہ سے آج چیف و پکار ہے. جب آپ سگریٹ مافیا کی کمر توڑیں گے, جب آپ 600 ارب سے زیادہ ٹیکس ریجن پکڑیں گے, پتی مافیا کو پکڑیں گے, ٹمبر مافیا کو پکڑیں گے, ویڈ مافیا کو پکڑیں گے, تو پھر چیخیں تو نکلیں گی. اور یہ مافیا بنتے کیسے ہیں؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں, آپ تجربہ کار ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جن میں سے جو گورنمنٹس ہوتی ہیں اس وقت کی, وہ سرپرستی کرتی ہیں, تو یہ غیر قانونی عمل فروغ پاتے ہیں نا. اگر آج آزاد کشمیر میں 0 ٹالرنس ہے تو کیوں ہے؟ آج آزاد کشمیر میں ایک پورا بجٹ اور 11 ارب پچھلے سال کا خرچ ہو گیا ہے. تمام صحافیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یار میرے کسی ایک وزیر کا کرپشن کا اسکینڈل تو چھاپو. آزاد کشمیر میں 16 ارب سے زائد CNW کے محکمے پہ خرچ ہو گیا. 16 روپے کا کوئی اسکینڈل نہیں. آزاد کشمیر میں ای ٹینڈرنگ نافذ ہو گئی, 3 ارب روپیہ ای ٹینڈرنگ سے بچ گیا. اور ایکشن کمیٹی کا ایک ممبر ہے, اللہ اس کو خوش رکھے, اس نے یہ تبصرہ کیا کہ زبان کا تلخ ہے لیکن بددیانت نہیں ہے, اگر کوئی ریلیف ملے گا تو یہ دینے کی پوزیشن میں ہو. تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. دیکھیے گزارش کیا ہے,
میں جس منصب پر بیٹھا ہوں ایک سیاسی کارکن کی یہ معراج ہے، اس سے آگے پھر قبرستان ہے۔ اب آزاد میں کوئی عہدہ ہے نہیں ہے جس پر میں نے رہنا ہے۔ قائم مقام صدر کی حیثیت سے بھی دستخط کر لی ہے، وزیر اعظم بھی منتخب ہو گیا، 2 مرتبہ اسپیکر بھی رہا، 2 مرتبہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی رہا، وزیر بھی رہا۔ تو اب جب آپ کو اگلی منزل نظر آتی ہو نا، اور وہ آتی کب ہے؟ جب اللہ پاک کا کرم ہو، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو، نہیں تو سمن بکمن یرفعون لا یرجعون۔ تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے جب نکال دے، اگلی منزل نظر آتی ہو، پھر اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر لاہور جانا ہے نا، اس کے لیے زیادہ راہ، سنگت، اے سی والی گاڑی، راستے میں روٹی کہاں پہ کھانی ہے، تو یہ تو کتنا سا سفر ہے۔ تو جو عالم برزخ کا سفر ہے، ادھر سے تو واپس آئے کوئی نہیں، جو آگے بتائے گا وہ تو کیا ہونا ہے۔ جو آپ کے ایمان کا حصہ ہے اس کے مطابق تیاری کرنی چاہیے۔ جب اس تیاری کا خوف ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس سیاسی کارکن میں مرنے کا خوف ہے نا، وہ اپنے آپ کو بدیانتی سے باہر نکال بھی سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کے علاوہ یہ ہو نہیں سکتا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آزاد کشمیر کے اندر پینڈنگ کی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی، گزشتہ 1 ہفتے سے یہ ساری کہانی چل رہی تھی، لیکن آپ کے ساتھ آپ میڈیا کے سامنے نہیں آئے۔ اس دن رات کو 1:30 بجے پریس کانفرنس ہوتی ہے اور چند مخصوص ٹی وی چینلز کو دعوت دی جاتی ہے، وہ 8 کے قریب لوگ یہاں پہنچتے ہیں اور یہاں پریس کانفرنس ہو جاتی ہے اور چلے جاتے ہیں۔ کیا میڈیا کے سامنے کیوں نہیں آیا گیا؟ اور کچھ ہمارے صدر صاحب ہے بیٹ رپورٹر ایسوسیشن کے کشمیر بیٹ کے، ان کو گیٹ پہ روکا گیا، ان کا موبائل چھینا گیا اور ان کے ہاتھ پہ ابھی بھی نشان موجود ہے وہاں سیکورٹی ہے۔ میڈیا سے اتنا گیپ کیوں؟ دیکھیے، آزاد کشمیر میں پرائم منسٹر پر کام کا شدید دباؤ، نام کی بدلی تھی، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے پورے میرے خلاف میں معذرت کرتا ہوں، کیونکہ یہ میرا شعبہ ہے، میں خود بھی کروں تو تعارف تھوڑا سا لکھتا بھی رہا ہوں، ایک ٹی وی چینل میں پروگرام بھی کرتا رہا ہوں 2 سال، تو یہ درد تو میں سمجھتا ہوں، اور اگر اس میں کوئی اوور ڈوئنگ ہوئی ہے انکوائری بھی کرا دیں گے۔ جو آپ نے فرمایا کہ جب ایمرجنسی میں آپ کو کوئی بات کرنی ہے، فوراً ایسا موقف دینا ہے جو دینا ضروری ہے کہ جس سے انتشار میں کمی واقع ہو، تو پھر اس وقت جو اویلیبل ہو۔ اب رات کو 1:30 بجے سارے اویلیبل نہیں ہو سکتے نا، اگر میسج 1:30 بجے کنوے کرنا ہے، آج دیکھیں آپ کو ٹائم دیا دن کے وقت میں حاضر ہو گیا۔ ہاں، میڈیا انٹریکشن کم ہے۔ وہ کیوں کم ہے کہ ابھی آزاد کشمیر حکومت نے جو ایک کھنڈڑ والی صورتحال تھی، زلزلے والی، اس سے آزاد کشمیر کے عوام کو نکال کے الحمدللہ اب رستے پہ چلانا شروع کیا ہے۔ اب جب اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا تو پرائم منسٹر سے بوجھ کم ہوگا، وہ پبلک میں بھی زیادہ جائے گا، وہ میڈیا سے بھی زیادہ انٹریکشن کرے گا۔ اور اب میرے پاس میری حکومت نے 1 سال میں کیا کیا، اس کارکردگی پر گفتگو کرنے کے لیے، نوٹیفکیشن دکھانے کے لیے، اس عمل کو بات تصویر ویڈیوز کی صورت میں دکھانے کے لیے 1 گھنٹہ تقریر کرنے کا موقع کم از کم۔ 1 سال پہلے میں بات کیا کرتا، مدیانتی اور کرپشن کی بات سن کے عوام عاجز آ گئے ہیں، وہ یہ پوچھیں گے یہ کون سا فرشتہ ہے۔ تو اب میں خدا نہ خواستہ یہ دعویٰ نہیں کرتا میں بہت گنہگار آدمی ہوں، لیکن اب میں اپنی حکومتی کارکردگی، اتحادی حکومت کی کارکردگی کو لے کے عوام میں جاؤں گا، میرے اتحادی وزراء میرے ساتھ ہوں گے، اور الحمدللہ یہ فیصلہ آزاد کشمیر کے عوام کو کرنے دیں گے کہ ماضی کی حکومتیں اور اس حکومت کا 1 سال ان میں کیا تبدیلی ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو گفتگو کی حد تک بات ہے وہ تو سیاست کے روزمرہ کا حصہ ہے، لیکن جو بات آپ نے کہی ہے جس کو کسی ذمہ دار اسٹیج سے کی جائے گی، پھر ایسی حساس معلومات جو ہیں وہ شیئر کرنے کا یہ فورم نہیں۔ میں تو اس عوامی جدوجہد کو میں سمجھ رہا ہوں کہ آج رائے ملی ہے کہ جو محمد نذیر کشمیری اور جو شوکت نواز اور یہ دوست تھے یہ بنائی تھی، اب اگر اس نظام میں کوئی ایسا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جائے کہ جو پریکٹیکلی نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرائن کو کمپرومائز کرے، تو
तो ये चेक करना तो हुकूमत का काम है, और हुकूमत अपने किसी भी फर्ज से गाफिल नहीं है। सियासी जमातों के अंदर ऐसे रिंग्स कायम हो जाते हैं जिनको देखना पड़ता है। आपने देखा भी कि पाकिस्तान में क्या हुआ, तो इससे इनकार नहीं है इस हकीकत से। लेकिन जो अवामी मुतालबा था सस्ती बिजली जो सस्ते आटे का, उससे मैं किस तरह बतौर सियासी कारकुन इनकार कर सकता हूँ? यदि गलत मुतालबा है। हाँ, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास वसाइल नहीं थे। ये दोनों सब्जेक्ट फेडरेशन से मुतल्लिक है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शफ़क़त फरमाई, उन्होंने वसाइल फराम किए। मैं आपके सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, वो वसाइल ना फराम होते तो मैं उनको नोटिफिकेशन, मैं वो सियासी कारकुन हूँ जो घर तो चला जाऊंगा, जाली या 2 नंबर नोटिफिकेशन नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तो जहाज में बैठ के जहाज नहीं चलाना होता। मैं तो होशमंद आदमी हूँ। मेरे में हम में से तो कोई भाई सिगरेट का नशा भी नहीं करता। यहाँ ऐसे भी हैं जो कभी कहते हैं हवाई जहाज चलाना, कभी कहते हैं चांद पे जाना है। लेकिन ना यहाँ वज़ीर-ए-आज़म जो साबिक़ है उनकी भी मुख्तलिफ कैफियत हैं। तो नाउज़ुबिल्लाह जब ऐसी चीज़ें मुसल्लत होंगी तो फिर ब्लंडर्स तो होंगे। चले, अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हम वो झाड़ू साफ कर रहे हैं, वो गंद भी साफ कर रहे हैं साथ साथ। अभी आपसे मैं 2-3 सवालों का जाना क्यों सर? जी ये प्रॉफिट में जा रहे हैं। पिछले दिनों की रिपोर्ट है कि इसके रिकॉर्ड में इजाफा हुआ है, और जिसका आपने बताया कि ये जो बिजली और आटे फेडरेशन के इसी तरह ये जो इसको भी शेड्यूल करार देने का जो इशू है, ये भी फेडरेशन से मुतालिक था। क्या आप प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे? ये तो एक्शन कमेटी का उसके लिए 2 प्रीरेक्विजिट। एक, फेडरेशन की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मैं ये कह सकता हूँ, मैं पिछले मामलात में गुफ्तगू नहीं करता, इस 1 साल में जो अनकंडीशनल सपोर्ट मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने पहले दौर में, अनवारुल हक काकड़ साहब ने अपने इंटरम पीरियड में, और अब मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने दूसरे दौर में जो अनकंडीशनल फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, ये आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में नहीं मिली। और उसकी वजह क्या है? तो उन्हें पता है कि वहां वो शख्स बैठा हुआ है जो एक टेडी पैसे का हिसाब करता है, ये पैसा पब्लिक पे लग जाएगा। बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर को अभी वो जो एंडोमेंट फंड जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो 9 अरब रुपया हमने बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर के थ्रू जो है वो इन्वेस्ट करना है। बैंक ऑफ आज़ाद कश्मीर के जो बेसिक जो उनको चाहिए थी रकम 2.5 अरब की, वो हमने उनको असासों की सूरत में फराहम कर दी है। अभी जो आखिरी शर्त है स्टेट बैंक की तरफ से, वो है कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग का जब कंट्रैक्ट दिया गया तो वो कंट्रैक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया, वो मामला सबसिडस है। जो ही कोर्ट से उसका डिसीजन आता है, कोर बैंकिंग का मामला चलता है, तो इंशाअल्लाह ताला हमें कभी उम्मीद है कि हम 6-8 माह में आज़ाद कश्मीर के बैंक को शेड्यूल कर देंगे। और जब ये शेड्यूल हुआ, इट विल बी अनदर गेम चेंजर। आपको सिर्फ फॉरेन रिजर्व रखने की जरूरत पड़ गई तो जो कश्मीरी डायस्पोरा है, मैं ये समझता हूँ 3 माह में ये बैंक 100 अरब से ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसके लिए इसको शेड्यूल्ड होने का दर्जा चाहिए। उसके लिए जो कश्मीर हाईकोर्ट या तो उसके बाद अगर अपील ना हुई तो वो जो ही फैसला आता है, हम पूरी कुव्वत से कोर बैंकिंग की तरफ चले जाएंगे। रफीक साहब, सवाल ये है कि जैसे कि अभी इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, और पूरी सरकार जो है वो प्रोपेगेंडा में बेस करता है, उसकी पूरी कैंपेन होती है, बहुत सी बुनियाद जो होती है। रिसेंटली जब आपने बेमतलब था कि 4-5 महीने से ये तहरीक शुरू हो रही थी और अभी उसकी बड़ी निकल रही, वो 3-4 दिन में है, तो क्या आप इसको पहले काबू नहीं कर सकते थे, इसको काबू नहीं पा सकते थे, ताकि उसको जो उनकी कैंपेन है उसको नाकाम किया जाए? और क्या आप नहीं समझते कि आपने जो प्रोपेगेंडा है उसको पुश किया है? देखिए, गुजारिश मैं आपसे करना चाहता हूँ, बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया है। आज प्रैक्टिकली अजीत गूगल के घर मातम हो रहा हो, इज्तिमाई मातम, और शाम तक वो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के घर पे पहुंच जाएगा। ये जो आग आज़ाद कश्मीर में लगाना चाह रहे थे, ये कर्ज है, इसका इंशाल्लाह जवाब उनको देंगे। और जब भी उन्होंने ये हरकत की, आपने देखा कि उन्होंने खुदाई जारियत करने की कोशिश की। वो मूंछू वाली चीज़ हमने अपने भाई जिला जो मेरा जिला बिब्बल से पकड़ के, वो चाय का टेस्ट उनको आज भी याद है।
मैं ये अर्ज करता चलूं कि हिंदुस्तान के जो जारे अज़ाइम हैं, ये मौजूदा जो क़यादत है अस्करी और सियासी और ज़ात की मीर में हम जैसे जो सियासी कारकुन इत्तेहादी हुकूमत की सूरत में बैठे हैं, ना हमारे दरमियान कोई नजरियाती आलूदगी है, ना हम किसी कंफ्यूजन का शिकार हैं। 1% आगे आएंगे, 11% आगे बढ़ के कश्मीर के अंदर घुस के उनको मुंह तोड़ जवाब दे के मारेंगे। बहुत शुक्रिया आपको।